نماز میں ہم اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام کے لیے بھی طہارت اور درود یہ کوئی اس طرح کے شان و فضائل ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کا فیض ہی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ الحمدللہ۔ چونکہ ہمارے نگاہ انصاف رکھنے والے منصف مزاج سلیم العقل لوگ، سلیم الفطرت مزاج لوگ جو ہے نا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں جس طرح اہل بیت کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے نا، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کے بارے میں جو یہ آیت تطہیر ہے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس کو نہیں بیان کرتے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت کے جتنے بھی علماء اور خطباء اور واعظین ہیں، اب ان کو بھی اپنی محبت کا قبلہ درست کرنا پڑے گا کہ ان پہلوؤں سے پردہ ہٹائیں۔ جب قرآن میں آ گیا تم کیوں ڈرتے ہو یار؟ تمہیں یہ بیان کرنے سے کوئی یہ کہے گا کہ تم مقابلہ کر رہے ہو؟ ظالمو، تمہیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ تم مقابلہ کر رہے ہو۔ میں آپ کو یہ جذباتی لفظ ہے، اگر نہ پسند ہے تو مجھے واپس کر دیں، بلکہ تمہیں یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ اہل سنت جو رائٹ لیفٹ نہیں جاتا بلکہ افراط و تفرید سے پاک صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، انصاف، مزاج انصاف رکھنے والا بندہ اگر یہ بیان کرے تو اس کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو پھر اگلا سوال ہے قرآن میں یہ ہے کہاں؟ اب یہ اس لیے ہے کہ جب ایک ہی چیز کو بیان کیا جائے دوسری کو نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جب ذکر نہیں ہوتا تو وہ تو کل معدوم ہو جاتی ہے نا، تو بالکل اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ پڑھیں آپ، سورہ انفال شریف، آپ پہلے 2 رکوعوں کی تلاوت کر کے دیکھیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بالکل اسی آیت سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَہِّرَكُم بِهِ۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ طہارت کا ذکر وہاں پر فرمایا ہے، اور وہاں پر وَيُذْهِبْ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، ہاں یہ بھی لفظ موجود ہیں۔ اب قرآن مجید میں تو اب یہ ہے کس کا کیا مضمون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے بارش برسا کے تمہیں طہارت عطا فرما دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ رحمت کی بارش ہو یا جناب می والی رحمت کی بارش ہو، جو جب رب نے فرما دیا ہے تو میں نے کہا یہاں بھی طہارت کے لفظ ہیں، جو زبان کو رجز شیطان کے لفظ ہیں، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دل ملے رہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید میں ان کی طہارت کا ذکر بھی ہے، خدا کے لیے کبھی ان کو بھی بیان کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر رہ گئی بات کہ درود، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور بات ہے اور وہ سنی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ امام جتنے آئی میں تمام سنی ہے، یہ بات مزے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک تقلید ہے، اس کے وہ 4 دروازے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے کہ اس تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ 4 امام ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں؟ میں نے کہا اصل بات پتہ کیا ہے، ادھر دیکھیے، یہ کمرہ ہے نا، اس کرسی تک آپ نے پہنچنا ہے، ایک دروازہ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، آپ کے لیے جو آسان ہے آپ اس سے یہاں تک آ جائیں۔ یہ تقلید کا مطلب ہے، آپ نے جانا حضور تک ہے۔ آپ امام شافعی کے دروازے سے آ جائیں، مالک سے آ جائیں، حنبل سے آ جائیں یا امام اعظم سے آ جائیں، اتنا آسان، اس سے آسان میں نہیں کر سکتا اس بات کو، اور انشاءاللہ وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ یہ مطلب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ تو 4 مسلک ہے، اور میں نے کہا مسلک نہیں ہے، یہ ان کی تحقیقات الگ الگ ہیں سارے سنی المذہب، یہ بات یاد رکھیں، عقائد کی دنیا میں۔ اچھا، یہ جو میں بات آپ نے فرمایا اہل بیت رسول تمہاری کیا شان ہے، جب تک ہم درود نہ پڑھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے جناب، کیا محبت کی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ذکر نماز میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ کو کہہ دیتا کہ یہاں تو درود میں یہ تو ہیں، تو صحابہ پر تو درود ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ 13 جو ہے نا، 13 درود یہ نماز میں ہے، صحابہ کرام پر جو درود ہے یہ قرآن مجید میں ہے، کہیں وہ کہاں ہے بھائی؟ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت نازل ہوئی نا، تو صدیق اکبر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے، ہمیں بھی حکم ہے، آپ پر ہے یا رسول اللہ، ہمیں کوئی نہیں حصہ ملا اس میں سے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا آپ کے صدقے میں ہمیں بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے، آپ کے صدقے میں ہمارا، تو یہ درود میں سے
اللہ نے قرآن مجید کی آیت پوری نازل فرما دی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ فرمایا محبوب، اب یہ اشارہ میں دے رہا ہوں، یہ ناظرین سارے سلیم الفطرت سمجھتے ہیں، اپنے محبوب غلام صدیق اکبر سے فرما دیجئے پریشان نہ ہو، اللہ تم پر بھی درود پڑھتا ہے، والذی یصلی علیکم، اللہ تم پر بھی درود پڑھتا ہے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے، اے صحابہ تم پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو یار یہ تو قرآن کی نص سے صریح سے ثابت ہے، ان کے لیے بھی اعزاز ہے، ان کے لیے بھی اعزاز ہے، اور اہل سنت کا راستہ ہی یہ ہے، ہم نہ دامن اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں، نہ دامن صحابہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی طہارت و درود ہے، ان کے لیے بھی طہارت و درود ہے۔ یہ جب منصف مزاجیاں بیان ہوں گی نا، انشاءاللہ معاشرے کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی، بے ادب لوگ ویسے مر جائیں گے، کیوں؟ اس لیے قرآن کا منکر تو ہو نہیں سکتا، اگر انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔